زیر کے اندر اگر نون کو ایڈ کیا جائے تو ہمارے پاس کیا بنتی ہے؟ دو زیر. اسی طرح اگر دو زیر کے اندر سے میں نون کو نکال دوں، ٹھیک ہے، میں نے نون کو کہہ لیں کہ دو زیر کے اندر سے نکال دیا ہے، تو وائس ورسا میرے پاس بالکل واپس سے زیر بن جائے گی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 14. تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے آیت نمبر 211 سے سورہ بقرہ، اور قواعد کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے جی تنوین میں دو زیر. چلیں جی آغاز کرتے ہیں. چلیں جی، تنوین کا جو ٹاپک ہے اس میں سے ہم نے کل کی کلاس میں یعنی کہ ڈے 13 میں ہم نے دو زبر کا ٹاپک جو تھا وہ کور کیا تھا. اچھا، ایک کمنٹ میں پڑھی تھی، اس میں تھا کہ کیا ہم نے قاعدہ دوبارہ شروع کروایا آپ نے. دیکھیے یہ جو ہمارے پاس 180 ڈیز کا چیلنج ہے نا، اس میں ہم نے قواعد، مخارج اور صفات تینوں چیزیں کور کرنی ہے. کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ لوگ ڈفرینٹ شارٹ کورسز میں کور کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ کہہ لیں 1 منتھ کے شارٹ کورسز تھے، لیکن یہ ہمارا ایک لانگ کورس ہے جس میں قواعد، مخارج اور صفات اس کے سلیبس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے قاعدہ پڑھ لیا ہے پہلے سے وہ یہ نہ رپیٹ کریں، بلکہ جو قرآن کا لیسن چل رہا ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کر لیں. ٹھیک ہے، جن کے لیے کہہ لیں یہ قاعدہ بالکل نیو ہے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اسی ترتیب سے لے کے چلنا ہے کہ کلاس 1 سے یعنی کہ ڈے 1 سے پہلے آپ تھیوری پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا قاعدہ ہے، پھر کچھ مزید قواعد ایڈ کیے جائیں گے جو ایڈوانس قواعد ہیں، پھر ہماری مخارج اور صفات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بس آپ لوگوں نے ایک دفعہ نوٹ کر لینی ہے. اچھا جی، تنوین کے ٹاپک میں ہم نے کل دیکھا تھا دو زبر کا، اور آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے دو زیر کا. دو زیر کے بارے میں ویسے تو میں نے یہ کل ٹاپک پائل اپ کروا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو میں الگ الگ بھی بتاؤں گی. زیر کے اندر اگر نون کو ایڈ کیا جائے تو ہمارے پاس کیا بنتی ہے؟ دو زیر. اسی طرح اگر دو زیر کے اندر سے میں نون کو نکال دوں، ٹھیک ہے، میں نے نون کو کہہ لیں کہ دو زیر کے اندر سے نکال دیا ہے، تو وائس ورسا میرے پاس بالکل واپس سے زیر بن جائے گی. ٹھیک ہے، نون نظر نہیں آتی لیکن نون کی ساؤنڈ ہم محسوس کر سکتے ہیں، جیسا کہ با دو زیر بن، با دو زیر بن، اس طریقے سے. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی ساتھ اس کا وقف بھی دیکھنا ہے. اب وقف کی طرف چلتے ہیں. وقف میں دو زیر جو ہیں وقف کی صورت میں وہ ڈراپ ہو جاتی ہیں، وہ دونوں کی دونوں نہیں رہتی، کیونکہ ہم نے زبر کے بارے میں تو کہہ لیں کہ ڈیٹیل میں یہ چیز سیکھ لی تھی. ایک زبر ڈراپ ہوگی، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے پڑھی جاتی ہے، لیکن تائے مربوطہ ایک تھوڑی سی استثنائی یعنی کہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ تائے مربوطہ دونوں زبریں بھی ڈراپ کرتی ہے اور دونوں ڈاٹس بھی اپنے ڈراپ کرتی ہے، اور سمپل ہائے ساکنہ واپس رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہے جی دو زیر، یہ دونوں ڈراپ ہو جائیں گی، چاہے یہ تائے مربوطہ پہ آ جائیں. اگر اس طریقے کی تائے مربوطہ ہے اس کے نیچے دونوں ڈراپ ہوں گی، دونوں نقطے بھی اپنے گرا دے گی اور واپس سے ہائے ساکنہ بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس کا تھا وقف، اور اس کا کہہ لیں کہ فارمولا یا اس کی تھیوری اپنی ڈائری میں آپ لوگوں نے جس طریقے سے میں نے بنایا ہوئے نا زیر پلس نون، آپ نے اپنی ڈائری پہ ایسے ہی اتارنے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ آپ لوگوں کے سامنے نوٹس جو ہیں موجود ہیں. چلیں جی اب چلتے ہیں قاعدے کی پریکٹس پہ. چلیں جی، با کے نیچے دونوں زیریں ہیں، با کے نیچے آپ کو دو زیریں نظر آ رہی ہوں گی سا کے نیچے. اب با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن. پڑھنا کیسے نہیں ہے، کون سا طریقہ جو ہے وہ غلط ہوگا؟ بن تن سن، یہ طریقہ غلط ہوگا. اس طریقے سے آپ نے نہیں پڑھنا، جسٹ اس کے اندر جو نون ہے وہ آپ نے اس کے اوپر سٹاپ کرنا، بن. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سکون کرنا آپ نے اس پہ. اب پوری لائن کو ہم پڑھیں گے فونیٹک کے ساتھ، ساؤنڈز پڑھیں گے جسٹ اس کی. بن تن سن جن حن. دوبارہ سے سنیے، بن تن سن جن حن.
خندن ذن رن زن خندن ذن رن زن سن شن صن ضن طن سن شن صن ضن طن ضن عن غن فن قن ضن عن غن فن قن كن لن من نن ون كن لن من نن ون ہن ان ین ہن ان ین. ٹھیک ہے جی, جھٹکا نہیں لگانا لاسٹ پہ. اب چلیے اس کی ایکسرسائز کی طرف. چلیں جی, دونوں زیریں ڈراپ کرنی ہے وقف کی صورت میں. سٹارٹ کرتے ہیں. عینب عنب عنب غضب 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 نفقة 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 بررة 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 عوج 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 عنب غضب نفقة بررة عوج. اور اگر اس کو غننے کے اکارڈنگ پڑھا جائے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ عنب غضب نفقة بررة عوج. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ غنہ بھی اسٹوڈنٹس نے نہیں پڑھا تو اس کے اکارڈنگ آپ نے یہ لیسن ریڈی نہیں کرنا. جسٹ آپ نے عنب غضب نفقة بررة عوج یہاں پہ آ کے کلکلا کرنا ہے. غنہ میں ان لوگوں کے لیے لازمی ایک دفعہ مینشن کر دیتی ہوں جن کو شاید یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ تنوین کے بعد اگر نون یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے. لیکن وہ جب ہم آیت پڑھیں گے, یہاں پہ تو ہم ایک رینڈم ہمارے سامنے ورڈز ہے جن کی ہم پریکٹس کر کے دو زیر کا ٹاپک یا اس کا وقف سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اگر غنہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ پریشانی ہو جائے گی. بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وٹ از غنہ. غنہ کہتے کیسے؟ میں سم ٹائم کمنٹس پڑھی ہوتی ہوں, دین آئی ریئلائز کہ میں جس لیول سے سکھا رہی ہوں مجھے بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ میں بہت بگنر لیول سے سکھا رہی ہوتی ہوں اور اسٹوڈنٹ کے لیول پہ جانے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن جب میں کمنٹس پڑھتی ہوں جس میں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ غنہ کس کو کہتے ہیں, وٹ از غنہ, غننے کا ہی ان کو نہیں پتا, تو دین آئی ریئلائز کہ مجھے ابھی تھوڑا اور نیچے لیول پہ جا کے پڑھانا پڑے گا. بالکل جیسے ایک نیا بچہ اسکول میں جاتا ہے یا نیا بچہ مدرسے میں جاتا ہے, ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ جی یہ الف ہے, یہ با ہے, یہ تا ہے. بعض دفعہ کچھ لوگوں کو ایسے سکھانا پڑتا ہے تو ان کیٹیگریز کو دیکھا جائے گا, ان کیٹیگریز کے لوگوں کو میں دیکھوں گی یا ان کو دیکھوں گی جن کو پہلے سے غنہ بھی آتا ہے اور وہ اس چیز کے اوپر اعتراض کریں کہ جی ہمیں غنہ آپ یہاں پہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کے لیے علم سیکھنا ضروری ہے. جیسے کہ میں نے شاید پیچھے بھی کسی جگہ یہ بات بولی تھی کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا, یا آپ ایک ٹرین کو دیکھ لیں. ٹرین جو ہے نا, بالکل اس کا جو پہلا ڈبہ ہے یا اس کا جو شروع میں انجن ہوتا ہے وہ آگ کھاتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باقی پورے ڈبے چلتے ہیں. اور وہ ٹرین کی سب سے جو خصوصی اس کی بات ہے, جو امپورٹنٹ بات ہے, خصوصیت ہے اس کی کہ وہ اپنے آخری ڈبے کو بھی نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے, تو ایک لیڈر, ایک استاد ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ سب ڈبوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ آخری اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں چھوڑتا, چاہے اس کا سمجھنے کا جو لیول ہے وہ کتنا ہی کہہ لیں کہ بگنر والے لیول کا ہو. ٹھیک ہے, تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کون سا ٹاپک کس جگہ پہ اپلائی کریں گے یہ استاد کو تھوڑا سا ٹائم دے. ٹھیک ہے, علم جو ہے وہ صبر کے ساتھ آتا ہے. نیکسٹ آ جائیے. حراجن حراجن حرج بأخن بأخن بأخ أحد 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 كبد 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 بقدر 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 حرج بأخ أحد كبد بقدر ذكر 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 بقبس 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 بسخط 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 علق 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 ملك 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 ذكر بقبس بسخط علق ملك فلك 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 عمل 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 مثل 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 بدم بدم بدم
بثمن 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 فلك عمل مثل بدم بثمن حسن 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 سبأ 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 بنبأ 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 حمأ 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 حمئة 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 حسن سبأ بنبأ حمأ حمئة. اب یہاں پہ تھوڑی سی ساؤنڈ ایسے آئی ہے جب حمزہ کے نیچے دونوں زیریں ڈراپ ہوئی ہیں تو حمزہ پہ جزم آ گئی اور حمزہ جزم جھٹکا لیتا ہے. ٹھیک ہے, بینا با, اور یہاں پہ بھی حمزہ کے نیچے دونوں زیریں تھی, وہ دونوں زیریں ڈراپ ہو گئی, حمزہ کے اوپر جزم آ گئی, تو یہ کیسے پڑھا گیا؟ ہم. ٹھیک ہے, الف آپ اس کو الف تب کہیں گے جب یہ خالی ہوتا ہے, لیکن وہی بات ہے جب الف کے اوپر زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے تو اس کو پھر حمزہ کہتے ہیں. اب اس کے اوپر سے جب حرکات گری ہیں تو اس پہ حمزہ جزم پہ جھٹکا آ گیا. اچھا, یہاں پہ حمزہ کے بعد تائے مربوطہ, اس پہ جھٹکا نہیں دینا, حمی ہا پڑھی جائے گی, ہائے ساکنہ, جیسے ہم نے پڑھا نا نفقہ بارہ, اسی طریقے سے حمی. اور ایک اور غلطی اسٹوڈنٹس یہاں پہ کیا کرتے ہیں, حمزہ کو لمبا کر دیتے ہیں, حمی یہ نہیں, حمزہ لمبی نہیں ہوگی, حمزہ کو چھوٹی پڑھیں, حمی. ٹھیک ہے, یہاں پہ کون سی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں مسٹیکس کی وہ میں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہیں. جھٹکا لازمی دینا ہے, یہاں پہ جھٹکا نہیں آئے گا, جبکہ یہاں پہ تائے مربوطہ کا جو ہے وہ آپ نے وقف کرنا ہے جیسے آپ نے اس پہ اور اس پہ کیا تھا. چلیں جی, یہ ہو گیا ہمارا قاعدے کا لیسن. اب چلتے ہیں قرآن کے لیسن کی طرف. چلیں جی, قرآن کا لیسن ہے آج ہمارے پاس 211 سے. سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. چلیں جی, دونوں زیریں یہاں پہ آگئے. ابھی ہمارے پڑھا تھا نا 12 راتن 12 راہ, تو دونوں اس کے نقطے بھی ڈراپ ہوئے, دونوں زیریں بھی ڈراپ ہوئیں. کیا پڑھا؟ بینہ. اب کیا کرتے ہیں مسٹیکس یہاں پہ اسٹوڈنٹس, بینہ نہیں, زبر لمبی نہیں کرنی نون کی. ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جائیے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. دونوں زبروں کا وقف دیکھ لیجئے, دونوں زبریں ڈراپ ہوں گی. ٹھیک ہے, کل کے ٹاپک میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اچھا, یہاں پہ دیکھیے یا مدہ ہے. ٹھیک ہے, یا مدہ انشاءاللہ آپ لوگ نیکسٹ پڑھیں گے. فی یہ لمبی ہوگی زیر یا کی وجہ سے, پھر آپ نے ہا کی زیر گرانی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم
ان اللہ عزیز حکیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. اب جہاں جہاں پہ غنہ ہے وہ نشان لگاتے جائیں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. اس کا وقف ذرا دیکھ لیجئے, یطہرن, ہورن, ٹھیک ہے. ہاں کی پیشنے, را کی جزم اور نون کی جزم کو دو چیزوں کو سپورٹ دینا, آپ کی نون چھپنی نہیں چاہیے, واضح ہو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم. چلیں جی آیت نمبر 225 تک نشان لگا لیجیے, ٹھیک ہے جی. 15 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں, اچھے سے ریڈی کریں. ٹائمنگز آپ نے اچھے سے پوری کرنی جتنی میں نے دی ہوئی ہیں, اور اچھے سے لیسن جو ہے وہ سنائیں اور آگے بھی سکھائیں. چلیں جی, کسی بھی چیز کی سمجھنا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.